بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج آپ حضرات کے سامنے نکاح کے تعلق سے کچھ باتیں عرض کروں گا۔ آپ حضرات کے سامنے جو باتیں عرض کر رہا ہوں وہ نوجوان بچوں کے پوچھے ہوئے سوال ہے۔ سوال یہ ہے کہ مفتی صاحب، جب اولاد بالغ ہو جائے اور ماں باپ شادی نہ کرے اور اولاد گناہوں میں ملوث ہو جائے، زنا میں ڈوب جائے، زنا کرنے لگے یا فاحش کاری میں اور دوسرے طریقے سے مبتلا ہو جائے، اپنی شہوت کو کسی اور دوسرے طریقے سے ختم کرنے لگے، شانت کرنے لگے، تو اب جو یہ گناہ کر رہے ہیں اس کا وبال ماں باپ پہ ہوگا یا پھر جو ہے اولاد گناہ گار ہوگی؟ شریعت کا کیا حکم ہے؟ ایک سوال تو یہ ہے۔ دوسرا یہ کہ اگر اولاد ہی شادی کرنا نہ چاہے تو کیا اس میں بھی ماں باپ کے اوپر جو ہے کلیم آئے گا؟ ماں باپ جو ہے گناہ گار ہوگے یا نہیں؟ شریعت کیا کہتی ہے؟ تو دیکھیے، سب سے پہلے میں آپ کو مختصر سی کچھ باتیں بتا دیتا ہوں، ان کو دھیان سے سنیے گا۔ میرے ہاتھ میں ایک کتاب ہے اسلامی شادی، حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ قرآن کریم کی 6 آیتیں ایسی لے کے آئے ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکاح کو پرموٹ کیا ہے۔ تو حضرت نے یہ ثابت کیا ہے 6 آیتوں کی روشنی میں اور احادیث کی روشنی میں کہ نکاح کرنا اللہ کا حکم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ اللہ نے حکم دیا ہے کہ ہم نے تمہاری ہی جنس سے عورتیں پیدا کی ہے تاکہ تم ان سے نکاح کرو اور ان سے اپنے دل کو یعنی کہ اطمینان، سکون حاصل کرو ان سے، اور وہ تمہاری دوست بھی ہے۔ کئی ساری آیتیں ہیں جن کا خلاصہ کچھ اسی انداز میں کیا گیا ہے، لیکن میں آپ حضرات کے سامنے یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اللہ نے نکاح کا حکم دیا ہے۔ جو لوگ نکاح نہیں کر رہے وہ اللہ کے حکم کی مخالفت کر رہے ہیں، جس سے کہ گناہ عظیم میں مبتلا ہوتے جا رہے ہیں۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی انسان اللہ کا حکم بھی توڑے اور گناہ گار نہ ہو اور وہ گناہوں میں ملوث نہ ہو؟ ضرور بضرور گناہ میں ملوث ہوگا، پھر چاہے وہ زنا کا ہی گناہ کیوں نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف زندگی گزاریں گے تو گناہ میں ملوث ہو نہیں سکتے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ گناہ میں ملوث انسان ہوگا، شریعت کے خلاف زندگی گزارے گا۔ اس لیے جو ہے میں آپ حضرات کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ احادیث بطور تنبیہ پیش کرتا ہوں۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، لوگوں تک یہ دین پہنچانے میں آپ ہماری مدد کریں۔ دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص وسعت رکھتا ہو اور وہ پھر بھی نکاح نہ کرے تو اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور ایک مقام پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جو شخص نکاح کر لیتا ہے وہ آدھا دیندار ہو جاتا ہے، آدھا دین مکمل کر لیتا ہے۔ اب آدھے دین میں وہ اللہ سے ڈرتا رہے۔ ایک روایت یہ آتی ہے، اور ایک روایت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہے کہ وہ شخص محتاج ہے جو نکاح نہ کرتا ہو۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، اگرچہ وہ دولت مند ہو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ محتاج ہے اگرچہ وہ دولت مند ہی کیوں نہ ہو۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عورت محتاج ہے جس کا کوئی خاوند نہ ہو۔ صحابہ نے پھر سوال کیا، یا رسول اللہ، اگرچہ وہ عورت جو ہے وسعت رکھتی ہو، مالدار عورت ہو؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، وہ عورت بھی محتاج ہے، کیونکہ اطمینان اور دلوں کا سکون دولت نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ نکاح ہے۔ ایک دوسرے کی جنسی خواہشات کو پورا کرنا، ایک دوسرے کا تعلق جو ہے جوڑ کے رکھنا اور محبت اور پیار رکھنا آپس میں، تو یہ جو ہے کیا ہے؟ یہ ہے اصل سکون اور عافیت۔ جبکہ دولت سے یہ چیزیں نہیں خریدی جا سکتی۔ دولت سے آپ ایک بازارو عورت کے پاس جا کے اپنے آپ کو بدنام تو کر سکتے ہیں، دولت سے آپ ایک بازارو مرد کو اپنے پاس بلا کے اپنے آپ کو معاشرے میں بدنام تو کر سکتے ہیں، لیکن سکون حاصل نہیں کر سکتے۔ اور جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا ہے کہ جو شخص جو ہے نکاح کر لیتا ہے اور وہ محبت سے ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، تو یہ نفل نماز پڑھنے سے بھی زیادہ ثواب رکھتا ہے۔ یہ نوافل نماز پڑھنے سے بھی زیادہ ثواب رکھتا ہے۔ تو کتنی زبردست حدیث ہے یہ۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یہ بتایا ہے کہ جو شخص، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک
صحابی عقاف نامی صحابی ہے، ان سے پوچھا عقاف کیا تیری بیوی ہے؟ انہوں نے عرض کیا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو مالدار اور وسعت والا ہے۔ عقاف صحابی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں مالدار بھی ہوں اور وسعت والا بھی ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تو نکاح نہیں کرے گا تو شیطان کا بھائی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ تو شیطان کا بھائی ہے۔ اور یاد رکھے یہی حکم عورت کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ وسعت والی ہے، نکاح کر سکتی ہے، اس کا ولی بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن وہ کہتی ہے کہ میں نکاح نہیں کرنا چاہتی، تو گویا کہ وہ شیطان کی بہن کہلائی جائے گی۔ ذہن نشین کر لیجئے اس بات کو، وہ شیطان کی بہن کہلائی جائے گی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تو نصارہ میں سے ہوتا تو کیا ہوتا؟ تو راہب ہوتا۔ عورت کے بارے میں بھی یہی حکم آتا ہے کہ اگر عورت نکاح نہیں کرتی اور وہ اگر نصارہ میں سے ہوتی تو راہبہ ہوتی۔ راہب اور راہبہ کس کو بولتے ہیں یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو نکاح نہیں کرتے، دنیا سے کٹ کے زندگی گزارتے ہیں، دنیا سے کٹ کے زندگی گزارتے ہیں، جنگلوں میں نکل جاتے ہیں، جنگلوں میں زندگی گزارتے ہیں، تو یہ لوگ جو ہے راہب ہے، جو کہ اللہ کو پسند نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں ہے۔ یہ کچھ باتیں میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کی ہے۔ جبکہ نکاح کیا ہے؟ نکاح ایک پاکیزہ رشتہ ہے، عورت اور مرد کے لیے جو ہے ایک ایسا ہتھیار ہے شیطان سے بچنے کا کہ جب بھی عورت کے دل میں یا مرد کے دل میں خواہش جاگتی ہے تو وہ اپنے شوہر سے بات کر سکتی ہے، اپنے خاوند سے بات کر سکتی ہے۔ اسی طریقے سے جب شوہر کے اندر جنسی خواہشات جاگتی ہے تو وہ اپنی بیوی کو فوراً مخاطب کر دے کہ مجھے تمہاری ضرورت ہے۔ تو یہ گناہ سے بچنے میں، اور جو ہے جب گناہ کی طرف ملوث ہوتا ہے نا انسان، گناہ کی طرف دل کرتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم کیا دیا ہے کہ اپنی بیوی کے پاس پہنچ جاؤ۔ یعنی کہ جب کسی عورت کو دیکھو بازار میں یا کہیں بھی اور اس پہ نظر پڑ جائے اور تمہارے دل کے اندر کوئی خواہش جاگے تو فوراً اپنی بیوی کے پاس پہنچ جاؤ اور اپنی خواہش وہاں پوری کر لو، کیونکہ جو چیز اس عورت کے پاس ہے وہی چیز تمہاری بیوی کے پاس ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے جو لوگ نکاح نہیں کر رہے وہ کس کے پاس جائیں گے؟ وہ تو پھر بازار میں ہی دھکے کھائیں گے نا، وہ پھر اپنے آپ کو برباد کریں گے، گناہوں میں ڈبائیں گے، آخرت میں پکڑ ہوگی، دنیا میں ذلیل و خوار ہوگے۔ تو اس چیز سے بچنے کے لیے نکاح ضروری ہے۔ اب یہ جو والدین نکاح نہیں کر رہے بچوں کا، جو بالغ ہو چکے ہیں بچے، اور یہ بچے اب جو ہے گناہ کی طرف رغبت حاصل کر رہے ہیں، گناہ میں ڈوبتے جا رہے ہیں، زنا میں، فاحش کاری میں، یا اپنی جنسی خواہشات کو کسی اور دوسرے طریقے سے پوری کر رہے ہیں، تو جتنا گناہ بچوں کو ہو رہا ہے اس سے کہیں زیادہ ماں باپ کو ہو رہا ہے۔ اچھے سے سمجھ لیجئے اس بات کو، والدین گناہ گار ہو رہے ہیں اس لیے کہ ان کی اولاد ان کی وجہ سے گناہ میں ڈوبتی جا رہی ہے۔ بالغ ہو گئے بچے، فوراً نکاح کر دو، ایسا نہیں کہ ان کو روک کر رکھے، بھئی ابھی ایجوکیشن باقی ہے، وہ پوری ہوگی تو ابھی کیریئر نہیں بنا ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو کیریئر بھی بنتا رہے گا، آپ کا کیریئر نہیں تھا تو آپ کی شادی ہوئی کہ نہیں ہوئی، آپ کے بچے ہوئے کہ نہیں ہوئے، آپ اپنے بچوں کی پرورش کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں نا۔ تو جیسے آپ نے بغیر اپنا فیوچر دیکھے ہوئے آپ نے شادی کر کے اپنے بچوں کی پرورش کا انتظام کر لیا، بعین ہی اسی طریقے سے آپ کے بچے جب شادی کر لیں گے وہ بھی اپنی پرورش کا، اپنے بچوں کی پرورش کا انتظام کر لیں گے۔ لہذا اس گناہ میں نہ تو بچوں کو ڈوبنے دیا جائے اور نہ ہی آپ خود ڈوبے، ورنہ اللہ کے ہاں ان بطش ربک لشدید، شدید پکڑ سے اللہ کی کوئی نہیں بچا سکتا بھائی، چاہے پھر آپ چاہے جتنے دولت مند ہے، چاہے جتنے غریب ہے۔ یہاں وہاں کسی کا لحاظ نہیں ہے کہ یہ امیر ہے تو اس کا لحاظ کر لیا جائے، یہ غریب ہے تو اس پہ غربت کی وجہ سے رحم کر دیا جائے، نہیں، بلکہ گناہ کے سبب جو ہے پکڑ آئے گی، نیکی کے سبب جنت میں جانا ہوگا، گناہ کے سبب جو ہے جہنم میں جانا پڑے گا۔ اس لیے اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی امت کے اندر نکاح کو آسان فرمائے، دہیج جیسی لعنت سے پوری امت کی حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔